بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرات مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کا آپس میں بھائی چارہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، اے میرے بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، تم دیکھ کر اپنی پسند کا میرا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو ان میں سے جون سی تمہیں پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بازار کا راستہ بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بازار میں جا کر خرید و فروخت شروع کر دی، جس میں ان کو نفع ہوا۔ چنانچہ وہ کچھ پنیر اور گھی لے کر آئے، کچھ عرصہ وہ یوں ہی تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آئے تو ان کے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، اس زمانے میں شادی کے موقع پر زعفران لگانے کا دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کو کتنا مہر دیا؟ انہوں نے کہا، 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور نے فرمایا، ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت کا یہ حال تھا کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے اس سے سونا اور چاندی حاصل ہونے کی امید ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مہاجرین جب مدینہ آئے تو شروع میں انصاری کا وارث مہاجر ہوتا تھا، اس کے رشتہ دار وارث نہیں ہوتے تھے، اور یہ اس بھائی چارہ کی وجہ سے تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کرایا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، تو پھر مہاجر کا مواخذہ کے ذریعے انصاری کا وارث بننا منسوخ ہو گیا۔ اس روایت میں تو یہی ہے کہ حلیف کی میراث اس آیت سے منسوخ ہوئی، لیکن اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میراث کو منسوخ کرنے والی آیت ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ روایت زیادہ قابل اعتماد ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میراث کا منسوخ ہونا 2 دفعہ میں ہوا کہ شروع میں تو صرف بھائی چارہ والا ہی وارث ہوتا ہو اور رشتہ دار وارث نہ ہوتا ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بھائی چارہ والے کے ساتھ رشتہ دار بھی وارث ہونے لگ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کا یہی مطلب لیا جائے گا۔ بھائی چارہ والے کا وارث ہونا منسوخ ہو گیا اور میراث صرف رشتہ داروں کے لیے ہو گئی، اور بھائی چارے والے کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ انصاری اس کی عارت کرے گا اور اس کو کچھ دیا کرے گا۔ اس طرح تمام احادیث کا مطلب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرات تابعین کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مہاجرین کا آپس میں بھی بھائی چارہ کرایا، اور مہاجرین اور انصار کا بھی آپس کے وارث بنتے تھے، اور یہ 90 آدمی تھے، کچھ مہاجرین میں سے کچھ انصار میں سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 100 آدمی تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس بھائی چارہ کی وجہ سے ان کی آپس میں جو وراثت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انصار کا مہاجرین کے لیے مالی ایثار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے کھجوروں کے باغات ہیں، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان باغات میں محنت تو ساری تم کرو، ہم مہاجرین پھل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔ انصار نے کہا، یعنی ہم نے آپ کی بات دل سے سنی اور اسے ہم نے مان لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ویسے کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مہاجر بھائی اپنے مال اور اولاد کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ انصار نے کہا، ہم اپنے مال، زمین، باغات اپنے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، وہ کیا؟
حضور نے فرمایا یہ مہاجرین کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے ہیں، اس لیے کھیتی کا کام تو سارا تم کرو اور پھل میں تم ان کو شریک کر لو۔ انصار نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس قوم کے پاس ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے ان جیسی اچھی قوم نہیں دیکھی کہ ان کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہو تو بہت عمدہ طریقے سے ہمدردی اور غم خواری کرتے، اور اگر زیادہ مال ہو تو خوب زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی اور باغات کو سنبھالنے کی محنت تو ساری وہ خود کرتے ہیں اور ہمیں محنت کرنے نہیں دیتے ہیں، اور پھل میں ہمیں وہ اپنا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ وہ سارا ثواب لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ سارا ثواب نہیں لے جا سکتے جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار جب اپنی کھجوریں درختوں سے کاٹ لیتے تو اپنی کھجوروں کے 2 حصے بنا لیتے، جن میں سے ایک دوسرے سے کم ہوتا، اور دونوں سے جو حصہ کم ہوتا اس کے ساتھ کھجور کی شاخیں ملا دیتے تاکہ زیادہ معلوم ہو، اور پھر مہاجر مسلمانوں سے کہتے کہ ان دونوں حصوں میں سے جو سا چاہے لے لو۔ جذبہ اثار کی وجہ سے وہ بغیر شاخوں والا حصہ لے لیتے، جو دیکھنے میں کم نظر آتا لیکن حقیقت میں وہ زیادہ ہوتا تھا۔ اس طرح انصار کو شاخوں والا حصہ مل جاتا جو دیکھنے میں زیادہ نظر آتا اور حقیقت میں کم ہوتا تھا۔ فتح خیبر تک ان حضرات کا آپس میں یہی ایثار معمول رہا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا ادا کر دیا، اب اگر تم چاہو تو تم یوں کر لو کہ اپنا خیبر